إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا ومن يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما وقال تعالى في موضع آخر يعلمون ظاهرا من الحياة الدنيا وهم عن الآخرة هم غافلون وقال النبي صلى الله عليه وسلم عن سعد بن عبادة رضي الله تعالى عنه أنه قال يا رسول الله إن أمي ماتت فأي الصدقة أفضل قال الماء. محترم سامعین، حاضرین جمعہ، ہر قسم کی عظمتوں کی بریائی، بڑائی اور بزرگی اللہ وحدہ لا شریک، خالق کائنات، مالک ارض و سما کے لیے لائق اور دیبا ہے، جس رب ذوالجلال نے ہم تمام بنی انسان کو اس روئے زمین پر پیدا کیا اور اپنی بیش بہا نعمتوں سے ہمیں نوازا. بعد ہو بے انتہا درود و سلام نازل ہو تمام انبیاء کرام پر، خصوصاً آخری نبی امام الانبیاء سید المرسلین محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم پر. محترم سامعین، اللہ رب العالمین نے اس دنیا فانی میں انسانوں کو جہاں بے شمار نعمتوں سے نوازا ہے، انہی نعمتوں میں سے اللہ رب العزت کی ایک عظیم نعمت پانی ہے. پانی کی قیمت اور پانی کی قدر کا اندازہ اس گرمی کے موسم میں ہم اچھی طریقے سے لگا سکتے ہیں کہ پانی کی ضروریات انسان کو کس قدر ہے. اگر انسان کو بھوک لگی ہے تو اپنی بھوک کو برداشت کر سکتا ہے، وہ بھوکے پیٹ وہ سو جائے گا، مگر پیاس لگی ہے، گلا سوکھا ہوا ہے تو اسے ایسی بے چینی چھا جائے گی کہ انسان اگر پانی نہ ملے تو بے چینی میں وہ بوکھلاہٹ کا شکار ہو جائے گا. اس عظیم نعمت کو رب العالمین نے نوازا ہے، ہمیں اس کی قدر کرنی چاہیے. آئیے دیکھتے ہیں کہ اس عظیم نعمت پر ہم اگر خرچ کریں، اس عظیم نعمت کی اگر ہم قدر کریں تو اللہ رب العالمین ہمیں کس اجر و ثواب سے نوازتا ہے. حضرت سعد بن عبادہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ راوی حدیث سے بیان کرتے ہیں کہ میں نے کہا اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، میری ماں کا انتقال ہو گیا ہے تو کون سا ایسا صدقہ ہے جو میں اپنی ماں کی طرف سے دوں
وہ صدقہ سب سے افضل ہوگا۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ پانی ہے، تم پانی کا صدقہ کرو، یقیناً اللہ تبارک و تعالی اس صدقے کے قبول کرے گا، اور اللہ رب العالمین کے نزدیک سب سے افضل صدقہ ہے پانی۔ چنانچہ روایت کے اندر آتا ہے کہ حضرت عبادہ ابن صامت رضی اللہ تعالی عنہ اپنے گھر جاتے ہیں اور پانی کا ایک کنواں کھدواتے ہیں اور اس کو اللہ رب العالمین کے راستے میں صدقہ کر دیتے ہیں اور کہتے ہیں ہاذہ لأم سعد، یہ پانی کا کنواں ام سعد کے لیے صدقہ ہے۔ سب سے افضل صدقہ پانی ہے۔ پانی کی قدر و قیمت اور اس کی افضلیت کو جاننی ہو تو حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی وہ روایت جس کے اندر انہوں نے بیان کیا کہ امام الانبیاء سید المرسلین محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سبع یجری للعبد اجرہن من بعد موتہ، 7 چیزیں ایسی ہیں کہ اگر انسان مر جاتا ہے تو اس کے مرنے کے بعد بھی اس کا اجر و ثواب اس کو ملتا رہتا ہے۔ فرمایا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے من علم علما، جو شخص لوگوں کو علم سکھاتا ہے تو علم سکھانے کی وجہ سے اللہ تبارک و تعالیٰ اس کا اجر و ثواب اس کے لیے جب تک وہ چیز جاری رہتی ہے اس کے نام اعمال میں اس کا اجر و ثواب اللہ رب العزت لکھتا رہتا ہے۔ اور فرمایا او کرا نہرن، یا کوئی آدمی کوئی نہر کھدواتا ہے، کوئی ندی کھدواتا ہے، اس کے اندر پانی جاری کر دیتا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کا اجر و ثواب اس کے مرنے کے بعد بھی اس کو عطا کرتا رہتا ہے۔ او حفر بیرن، یا کوئی آدمی کوئی کنواں کھدوائے اور وہ مر جائے تو مرنے کے بعد جب تک وہ کنواں باقی رہتا ہے اس کا اجر و ثواب اس کو ملتا رہتا ہے۔ فرمایا او حرس نخلا، یا کوئی آدمی کوئی درخت لگاتا ہے، جب تک وہ درخت باقی رہتا ہے اس درخت کے پھل کو لوگ کھاتے ہیں، اس کے سائے میں لوگ آرام کرتے ہیں تو اس کا اجر و ثواب اس کو ملتا رہتا ہے۔ او بنا مسجدن، یا کوئی آدمی اللہ رب العزت کے لیے مسجد بنواتا ہے تو جب تک وہ مسجد برقرار رہتی ہے اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو اجر و ثواب دیتا رہتا ہے۔ او ورث مصحفن، یا کوئی آدمی قرآن کریم کا نسخہ کوئی مصحف اپنی وراثت میں چھوڑ دیتا ہے تو جب تک قرآن کریم کے نسخے میں لوگ پڑھتے رہتے ہیں اس سے اجر و ثواب حاصل کرتے ہیں تو اس کا اجر و ثواب اسے بھی ملتا رہتا ہے۔ او ترک ولدن، یا کوئی آدمی اولاد چھوڑتا ہے اپنے پیچھے یستغفر له من بعد موتہ، اس کے مرنے کے بعد اس کی وہ اولاد اس کے لیے استغفار کرتی ہے تو ان کے استغفار کے بدلے میں اللہ رب العزت اس کے اجر و ثواب میں زیادتی کرتا رہتا ہے۔ محترم سامعین، اس حدیث کے اندر جو 7 چیزیں بتلائی گئی ہیں ان 7 چیزوں میں 2 کا تعلق پانی سے ہے، ایک نہر کھدوانا، دوسرا کنواں کھدوانا۔ اس سے پتہ یہ چلا پانی کا کوئی بھی ذریعہ، چاہے ہینڈ پمپ لگوانا ہو یا واٹر کولر لگوانا ہو، کہیں بھی کوئی عام شاہراہ پر لگا دیتا ہے، لوگ اس سے اپنے پیاس کو بجھاتے ہیں تو اس کا اجر و ثواب اسے ملتا رہتا ہے۔ راوی حدیث حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں، بیان کرتے ہیں کہ نبی اکرم محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لیس صدقۃ اعظم من ماء، کہا کہ پانی سے زیادہ عظیم صدقہ اللہ رب العالمین کے نزدیک کوئی اور نہیں ہے۔ تو لوگوں کو پانی پلانا چاہیے، پانی پلانا یہ اللہ رب العالمین کے نزدیک ایک عظیم صدقہ ہے۔ اسی طریقے سے اللہ رب العالمین نے قرآن حکیم کے اندر پانی پلانے کی وجہ سے ایک ایسے نبی کو جو اپنے ملک سے بھاگے ہوئے تھے، جن کے پیچھے دنیا کے سب سے بڑا ظالم فرعون پڑا ہوا تھا، اور پانی پلانے کی وجہ سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے انہیں دنیاوی بے شمار نعمتوں سے نوازا۔ قرآن حکیم میں رب ذوالجلال نے اس کا نقشہ کھینچا ہے فَسَقَى لَهُمَا ثُمَّ تَوَلَّى إِلَى الظِّلِّ فَقَالَ رَبِّي إِنِّي بِمَا أَنزَلْتَ إِلَيَّ مِنْ خَيْرٍ فَقِيرٌ۔ واقعہ سب کو پتا ہوگا کہ جب مصر سے بھاگ کر کے حضرت موسیٰ علیہ السلام اس بستی کی طرف پہنچتے ہیں جس بستی میں ایک کنواں تھا جہاں 2 لڑکیاں تھیں، اس کنویں کے پاس
ایک بہت بڑا کنویں کے اوپر ایک بہت بڑا ڈھکن تھا جس کو 10 آدمی مل کر کے اٹھاتے، 10 آدمی مل کر کے اٹھاتے تب اٹھا سکتے تھے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے، وہ نبی کون تھے؟ حضرت موسیٰ علیہ السلام تھے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے وہ ڈھکن اٹھایا اور اس کے بعد میں ان دونوں لڑکیوں کو اور ان کی بکریوں کو پانی پلایا۔ قرآن نے کہا فسقا لہما، ان دونوں کو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے پانی پلایا۔ پانی پلانے کے بعد ایک درخت کے پاس چلے گئے اور دعا کیا۔ پانی پلانے کے بعد دعا کیا، ربی انی بما انزلت الی من خیر فقیر۔ معلوم کیا ہوا کہ اگر پانی پلاتے ہیں اور پانی پلانے کے بعد رب العالمین سے دعا کرتے ہیں تو رب العالمین وہ دعا قبول بھی کرتا ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے دعا کیا پانی پلانے کے بعد کہ اے اللہ رب العالمین، جو کچھ تم میری طرف نازل کرتا ہے، مجھے عطا کرتا ہے، میں تیرا محتاج ہوں اس چیز کا۔ چنانچہ جب وہ بچیاں اپنے والد کے پاس جاتی ہیں اور اپنے والد سے اس نوجوان یعنی حضرت موسیٰ علیہ السلام کا واقعہ بیان کرتی ہیں تو ان کے والد کہتے ہیں کہ جاؤ ان کو لے آؤ۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام جن کا کوئی ٹھکانہ نہیں تھا، جن کی کوئی نوکری نہیں تھی، جن کو کھانے اور پینے کے لیے ابھی ایک اجنبی جگہ پہ تھے، اس پانی پلانے کے بدلے میں جب اس بزرگ کے پاس پہنچتے ہیں تو بزرگ کہتے ہیں، کیا کہتے ہیں کہ میری یہ 2 لڑکیاں ہیں، ان 2 لڑکیوں میں سے کسی ایک کی شادی میں تم سے کر دوں گا، اس کے بدلے تمہیں 8 سال یا 10 سال ہمارے پاس رہنا پڑے گا، خدمت کرنی پڑے گی۔ چنانچہ موسیٰ علیہ السلام دونوں میں سے ایک کو قبول کر لیتے ہیں اور جو 8 سال یا 10 سال انہوں نے مدت رکھی تھی، دونوں مدتوں میں سے ایک مدت پوری کرتے ہیں۔ معلوم کیا ہوا کہ وہاں ان کی شادی بھی ہوئی، ان کے رہنے کا ٹھکانہ بھی ہوا۔ تو رب العالمین پانی پلانے کے بدلے اگر اجنبی کی زندگی گزار رہے ہیں، محتاج ہے کسی چیز کے، تو رب العالمین اس محتاجی کو دور بھی کر دیتا ہے۔ اللہ رب العالمین ضرورتوں کو پورا بھی کر دیتا ہے۔ پانی پلانے کے بدلے آدمی شفا یاب بھی ہو جاتا ہے۔ چنانچہ علی ابن حسن شقیق بیان کرتے ہیں کہ عبداللہ ابن مبارک کے پاس ایک آدمی آتا ہے اور کہتا ہے کہ میرے گھٹنوں میں زخم ہے اور میں نے تمام اطباء اور حکماء کے پاس میں گیا، ان سے علاج کروایا، لیکن میرے گھٹنے کا یہ زخم ختم نہیں ہوا، خون بہنا بند نہیں ہوتا ہے۔ حضرت عبداللہ ابن مبارک رحمہ اللہ فرماتے ہیں اس سے کہ تو جا ایک کنواں کھود اور اس کو اللہ رب العالمین کے راستے میں صدقہ کر دے، ادھر کنویں سے پانی جاری ہوگا، اس کا چشمہ پھوٹے گا اور ادھر سے اللہ رب العالمین تیرے زخم سے خون کو بند کر دے گا۔ چنانچہ ایسا بھی ہوا ہے۔ امام ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ نے اس واقعے کو سیر و اعلام النبلہ کے اندر درج کیا ہے۔ اسی طریقے سے پانی پلانے کے بدلے اللہ تبارک و تعالی گناہوں کو بھی معاف کر دیتا ہے۔ صحیح بخاری کی روایت ہے، راوی حدیث حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ بیان کرتے ہیں کہ ایک آدمی سفر کر رہا تھا، اسے پیاس لگی، پیاس سے وہ تڑپنے لگا، تھوڑی دور جاتا ہے تو ایک کنواں دیکھتا ہے، اس کنویں کے اندر اترتا ہے، پانی پی کر کے کنویں سے جب باہر آتا ہے تو کیا دیکھتا ہے؟ کنویں کے مڈیر پر جو گیلی مٹی ہے، ایک کتا ہانپتے ہوئے اس مٹی کو چاٹ رہا ہے، اس مٹی کو کھا رہا ہے۔ وہ آدمی پھر کنویں میں اترتا ہے اور اپنے موزے میں، چمڑے کا جو اس کا موزہ تھا، اس موزے میں پانی بھرتا ہے اور اپنے منہ سے اس موزے کو پکڑتا ہے، پکڑ کر واپس چڑھتا ہے اور اس کے بعد میں اس کنویں کو، اس کتے کو وہ پانی پلا دیتا ہے۔ پلانے کے بعد حدیث کے الفاظ ہیں فشکر اللہ لہ، اللہ رب العالمین اس کے اس عمل سے خوش ہو جاتا ہے، فغفر لہ، اللہ تبارک و تعالی اس کو معاف کر دیتا ہے۔ صحابہ کرام نے کہا یا رسول اللہ وَإِنَّ لَنَا فِي الْبَهَائِمِ أَجْرًا، کہا اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، کیا ہمیں چوپایوں کو، جانوروں کو پانی پلانے میں
अजर व सवाब मिलेगा। नबी मुहतरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया फी कुल्ल कब्दिन रतबिन अजरन। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया हर जानदार जिसके अंदर भी अल्लाह तबारक व तआला ने जान दी है, चाहे वो चौपाया हो, चाहे वो चरिंद परिंद हो, चाहे वो दरिंदा क्यों ना हो, जिसके अंदर रब्बुल आलमीन ने जान दी है, कलेजा दिया है, उसको भी अगर तुम पानी पिलाओगे तो अल्लाह तबारक व तआला तुमको अजर सवाब अता फरमाएगा। इसी तरह सही बुखारी के अंदर एक दूसरी रिवायत है, रावी हदीस हजरत अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु हैं, बयान करते हैं कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया एक जानिया औरत थी, एक बदकार औरत थी, वो जा रही थी, तभी क्या देखती है कि एक कुत्ता एक कुएं के मुडेर पर है और प्यास से हाँफ रहा है, प्यास से तड़प रहा है। वो अपना मोजा निकालती है, अपना जूता निकालती है, अपने उस मोजे या जूते में अपने दुपट्टे को बांधती है और उससे पानी निकाल करके उस कुत्ते को पिला देती है। अल्लाह तबारक व तआला उसके इस अमल से बहुत खुश होता है। अल्लाह तबारक व तआला उसके गुनाहों को माफ कर देता है। अल्लाह तबारक व तआला उसको जन्नत के अंदर दाखिल कर देता है। इमाम कुर्तुबी रहमतुल्लाह अलैह इस हदीस की तशरीह करते हुए फरमाते हैं मन कसरत ज़ुनूबुहु फ़अलैहि बिसक़िल मा वक़द ग़फ़रल्लाहु ज़ुनूबल्लज़ी सक़ियल क़ल्ब फ़कैफ़ बिमन सक़िया रजुलन मुमिनन मुवहिदन। कहा कि जिसके गुनाह बहुत ज्यादा हों, इमाम कुर्तुबी रहमतुल्लाह अलैह ने तफसीर कुर्तुबी के अंदर लिखा है कि जिसके गुनाह बहुत ज्यादा हो उसे चाहिए कि वो लोगों को पानी पिलाए, मोमिनों को पानी पिलाए, मुसलमानों को पानी पिलाए, अल्लाह के बंदों को पानी पिलाए। और ऐसा क्यों नहीं होगा जब रब्बुल आलमीन एक कुत्ते को पानी पिलाने की वजह से एक गुनहगार को, एक जानिया औरत को माफ कर देता है, तो अगर कोई आदमी किसी मोमिन और मुवहिद को पानी पिलाएगा तो अल्लाह तबारक व तआला उसके गुनाहों को क्यों माफ नहीं करेगा। इन सारी रिवायतों से पता चलता है कि पानी पिलाना ये रब्बुल आलमीन के नजदीक बहुत ही अजर सवाब का काम है। हजरत अबू सईद खुदरी रज़ियल्लाहु ताला अन्हु बयान करते हैं कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया अय्युमा मुस्लिमिन कसा मुस्लिमन। कहा कि कोई भी मुसलमान किसी भी मुसलमान को कपड़े पहनाता है जबकि वो मुसलमान नंगा होता है, कसल्लाहु मिन खज़रिल जन्ना, तो अल्लाह तबारक व तआला उस आदमी को जन्नत के सब्ज लिबास पहनाएगा। व अय्युमा मुस्लिमिन अतअमा मुस्लिमन, और कोई भी मुसलमान किसी मुसलमान को खाना खिलाता है तो अल्लाह तबारक व तआला उसको जन्नत के फलों को खिलाएगा। और कोई भी मुसलमान किसी मुसलमान को पानी पिलाता है तो अल्लाह तबारक व तआला जन्नत के अंदर उसको मोहरबंद शराब पिलाएगा, रहीकुल मखतूम पिलाएगा। मालूम क्या हुआ कि पानी पिलाने का अजर व सवाब बहुत ज्यादा है। हजरत इरबाद इब्न सारिया रज़ियल्लाहु ताला अन्हु से रिवायत है, बयान करते हैं समिअतु रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इन्नर रजुला इज़ा सक़िया इम्रअतहु मिनल माइ उजरा। कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि अगर आदमी अपने बीवी को पानी पिलाता है, अपने बीवी को पानी पिलाता है तो उस पर भी अल्लाह तबारक व तआला उसको अजर सवाब अता फरमाते हैं। अल्लाह रब्बुल आलमीन उस पर भी उसको अजर सवाब अता फरमाता है। हजरत इरबाद इब्न सारिया रज़ियल्लाहु ताला अन्हु बयान करते हैं फ़अतैतुहा फ़सक़ैतुहा व हद्दस्तुहा बिमा समिअतु मिन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। कहा कि मैंने जब यह हदीस अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से सुनी तो मैं अपने घर आया और मैंने अपनी बीवी को पानी पिलाया और उससे अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की यह हदीस बयान की। इसी तरीके से हजरत जाबिर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु बयान करते हैं, कहते हैं कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया मन हफर माअन लम यशरब मिन्हु कब्दुन हरियुन। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि अगर कोई आदमी कोई कुआं खोदता है और उस कुएं से कोई भी जिन्नात, कोई भी इंसान, कोई भी दरिंदा, कोई भी परिंद, कोई भी जानवर
پانی پیتا ہے تو اللہ تبارک و تعالی اس پر اس کو اجر و ثواب عطا فرماتا ہے، اس پر اللہ رب العالمین اجر و ثواب عطا فرماتا ہے۔ محترم سامعین، ہم نے تو سن لیا کہ پانی پلانے کا قرآن و حدیث کے اندر کتنا زیادہ اجر و ثواب ہے، لیکن اگر کوئی پیاسا ہے، پانی مانگتا ہے اور ہم اس کو پانی نہیں پلاتے ہیں تو اس پر اللہ تبارک و تعالیٰ کا کیا عذاب ہوگا، کیسی فٹکار ہوگی۔ ایک لمبی حدیث ہے، اس حدیث کے اندر کا ایک ٹکڑا ہے کہ قیامت کے دن ایک آدمی سے رب ذوالجلال سوال کرے گا، یا ابن آدم، اے آدم کی اولاد، تجھ سے میں نے پانی طلب کیا تھا، میں پیاسا تھا، تو نے مجھے پانی نہیں پلایا۔ وہ کہے گا، اے اللہ رب العالمین، تو رب العالمین ہے، میں تجھے کیسے پانی پلاتا، میں تجھے کیسے پانی پلاتا؟ تب اللہ تبارک و تعالیٰ فرمائے گا، میرا فلاں بندہ فلاں وقت میں تیرے پاس گیا تھا اور اس نے تجھ سے پانی مانگا تھا، لیکن تو نے اس کو پانی نہیں دیا تھا۔ اگر تو اس کو پانی پلاتا تو اس کے پاس مجھے پاتا۔ پتا ان حدیثوں سے یہ لگا پانی کی بہت اہمیت ہے، اور سب سے عظیم صدقہ جس پر سب سے زیادہ اجر و ثواب ہے، سب سے افضل ثواب ہے، وہ دوسروں کو پیاسوں کو پانی پلانا ہے۔ اور پانی کی قیمت ہم اس گرمی کے موسم میں اچھی طرح جانتے ہیں، تو ہمیں چاہیے کہ جو بھی پیاسا ملے ہم اسے پانی پلائیں۔ اتنے عظیم نسخے ہمارے اس دین کے اندر محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں عطا فرمائے ہیں۔ دنیا میں بھی دنیا کی نعمتیں ہمیں ملیں گی پانی پلانے کے بدلے، اور قیامت کے دن اجر و ثواب بھی ملے گا، لیکن دیگر قوموں نے پانی پلانے کا یہ عظیم کام اپنی ذمہ لے لیا اور ہم اس سے پیچھے رہ گئے۔ محترم سامعین، حدیثوں کے اندر آتا ہے کہ 3 لوگ ایسے ہیں کہ قیامت کے دن رب ذوالجلال نہ تو رحمت کی نگاہ سے ان کی طرف دیکھے گا، نہ ان سے گفتگو کرے گا، نہ ان کو ان کے گناہوں سے پاک و صاف کرے گا۔ قیامت کے دن ان کے لیے دردناک عذاب ہوگا۔ انہی میں سے ایک آدمی وہ ہوگا جو راستے میں سفر کر رہا ہوگا، اس کے پاس زیادہ پانی ہوگا اور کوئی پیاسا اس سے پانی مانگتا ہوگا، لیکن اس نے اس کو پانی نہ دیا ہوگا۔ اور ایک دوسری روایت میں ہے کہ 3 آدمی ایسے ہوں گے جن سے رب العالمین گفتگو نہیں کرے گا۔ ان میں سے ایک آدمی وہ ہوگا کہ جس کے پاس پانی ہوگا، لیکن کوئی مسافر اس سے پانی طلب کرے گا اور وہ اس کو پانی نہیں دے گا، تو قیامت کے دن اس کے لیے دردناک عذاب ہوگا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے ہمیں دعا کرنی چاہیے کہ اے اللہ رب العالمین ہمیں اتنا کٹھور دل نہ بنا، رب العالمین ہمارے دلوں کو نرم کر دے، اور اے اللہ رب العالمین پانی پلانے کا جو یہ اجر و ثواب ہے ہمارے حصے میں عطا فرما، ہمیں اس بات کی توفیق عطا فرما کہ ہر پیاسے کے پیاس کو ہم بجھا سکیں۔ ہمارا یہ کام ہونا چاہیے کہ جو کوئی بھی پیاسا ہے ہم اس کو پانی پلائیں۔ کہیں ضرورت ہے نل کی تو نل لگوائیں، کہیں ضرورت ہے الیکٹرانک کولر کی تو ہم کولر لگوائیں جس سے لوگ پانی پئیں۔ ہمیں چاہیے کہ جانور اگر پیاسے ہیں تو ان کو پانی پلائیں، چرندوں اور پرندوں کے لیے ہم پانی کو رکھ دیں تاکہ وہ جب کہیں پانی نہ ملے چھت پر یا کہیں اور پانی رکھ دیں تاکہ وہ اس پانی کو پئیں اور اس کا اجر و ثواب نہ ملے۔ پانی میں بہت زیادہ اجر و ثواب ہے۔ اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ اس گرمی کے موسم میں ہمیں یہ اجر و ثواب حاصل کرنے کے رب العالمین توفیق عطا فرمائے۔ رب العالمین ہمیں پکا سچا مومن بنائے، محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت پر اور آپ کے طریقے پر اور آپ کے اقوال پر چلنے والا بنائے۔ رب العالمین ہمیں توفیق عطا فرمائے کہ ہم ہر پیاسے کو پانی پلائیں، کسی کو پیاس سے تڑپتا ہوا نہ دیکھیں، چاہے وہ انسان ہو، چاہے وہ جانور ہو، چاہے وہ کتا ہو یا بلی ہو، چاہے وہ درندہ ہو، چاہے وہ پرند ہو، چاہے وہ کیڑا اور مکوڑا کیوں نہ ہو، ہر ایک کو رب العالمین ہمیں پانی پلانے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ رب العالمین سے دعا ہے، اے اللہ رب العالمین جو اس دنیا سے چلے گئے ہیں، اے اللہ رب العالمین ان کی قبروں کو نور سے بھر دے۔ اے اللہ رب العالمین جو بیمار ہیں ان کو شفاء کامل عاجل عطا فرما۔ اے اللہ رب العالمین تو مقلب القلوب ہے، تو دلوں کو پلٹنے والا ہے، ہمارے دلوں کے اندر
ہمارے دلوں کو تو پلٹ دے۔ اے اللہ رب العالمین ہمیں اچھے اخلاق والا بنا، ہمیں حسن خلق والا بنا، ہر مسلم اور غیر مسلم کو پانی پلانے کی ہمیں توفیق عطا فرما، آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ بارک